عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شعب ایمان کی روایت ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی 15 شعبان تو اس رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور دن میں روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی اس رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا تو رات کے کسی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں پایا تو وہ ان کی تلاش میں نکلی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تذکرہ کیا کہ بھئی میں آپ کے پیچھے کیوں آئی ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھے نہیں ملے تو میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئی، دل میں کئی خدشات گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خصوصی طور پر مغفرت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عربوں میں اور یہ بکریاں پالنے کے اعتبار سے مشہور قبیلہ تھا کہ بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اتنا کچھ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے، عبادت کی برکت سے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے آدمی شمار نہیں کر سکتا، ایک ریوڑ ہو پھر پورا قبیلہ، ان کے قبیلے میں کتنی بکریاں ہوں گی، ان کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے، تصور سے باہر ہے آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں کثرت سے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اس رات میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، باقی راتیں عبادت کے اعتبار سے ان کو بھی ہم دیکھیں اور اس رات کی خاص فضیلت، اس خاص رات میں ہم کتنی عبادت کر سکتے ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ ہمارے یہاں عبادت کو جو مقصود ہے اس رات سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسری چیزیں خرافات ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ پٹاخے پھوڑنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، آتش بازی میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا نہ تو کوئی دین سے کوئی وابستگی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، صرف مال کا ضیاع ہے اور یہ سراسر گناہ ہے، اس گناہ کو حاصل کر رہے ہیں، اجر کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس رات سے مقصود تو عبادت تھی، اس عبادت کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسری چیزیں خرافات اس میں مشغول ہیں، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا۔ بعض لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اس رات میں، یعنی دن میں یا اس رات میں کھانے پینے کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، خصوصی کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں عبادت ملتی ہے اس رات کی، اس رات اس دن کا روزہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہاں روزہ رکھنا اور کہاں کھانے پینے میں مشغول ہونا، کتنی یعنی ایک دوسرے کی متضاد چیزیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس رات کو پالے تو وہ کیا کرے کہ اس رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ شعب ایمان کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 شخصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا۔ بعض روایات سے 7 کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ان 7 شخصوں کو شمار فرمایا کہ وہ لوگ 7 شخص ایسے ہیں جو اس رات میں محروم رہتے ہیں۔
ان میں سب سے پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا ہے وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، ذات میں یا صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو کوئی شریک ٹھہرا رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو، یہ شخص اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں، مسلمان ہی اپنے آپ کو شمار کراتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں وہ صفات غیر اللہ میں ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اوروں سے ایسی امیدیں لگائی ہوتی ہیں جیسی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگانی چاہیے، تو یہ شرک میں مبتلا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو ظلم عظیم فرما رہے ہیں، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا شخص جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، یہ شخص بھی اس رات کی خصوصی مغفرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس رات کی خصوصی مغفرت سے یہ شخص بھی محروم ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا، کہیں تو رشتوں کے جھگڑے ہیں، کہیں مال و دولت کے جھگڑے ہیں، کہیں زمینوں کے جھگڑے ہیں، اور فلاں نے میرے مزاج کے خلاف بات کی ہے، اس سے تعلق توڑ دیا، فلاں نے میرا صحیح اکرام نہیں کیا، میں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے صحیح عزت نہیں دی، لہٰذا آج سے تعلق ختم۔ ایک ہی یعنی ماں باپ سے پیدا ہوئے بچے بہن بھائی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ہے تو یہ تعلق توڑنا ان کے لیے مغفرت سے مانع بن رہا، مغفرت میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے جن رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان سے تعلق جوڑنے کی فکر ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کو فرما دے۔ تو بعض لوگ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ میں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ یہ بھی ایک شیطانی داؤ ہے جو آدمی کو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑوا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ میں اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو شر سے بچنے کے لیے آپ خیر پہنچانے کا ارادہ کر لیں، آپ اپنے مزاج کو تھوڑا سا قربان کرنا سیکھ لیں، تھوڑا سا اکرام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بڑے سخت دل لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کا اکرام کیا جائے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یقین جانیے تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کرنا دلوں کو موہ لیتا ہے بندہ۔ کسی آدمی سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے، آپ تنہائیوں میں اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں تو صحیح اس کے دل میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے آپ کی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تکلیف پہنچانے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، فلاں کو ہدایت عطا فرما، ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے کہ پھر دشمن ہیں اگرچہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، دلوں میں محبت ہے، اگرچہ ظاہری طور پر مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی فکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا شخص بھی اس رات کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا شخص جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا ہو، کینہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں دل میں نفرت بھی رکھنا، اور یہ دل میں جذبہ رکھنا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس آدمی کو نقصان پہنچاؤں گا، کسی اعتبار سے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، یہ دل میں کینہ رکھنا ہے۔ اس کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارا معاشرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں اور ہمارا معاشرہ اس کے الٹ چل رہا ہے۔ خیر پہنچانے کے جذبات تو درکنار، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے پسند کریں، اپنے بھائی کے وہی پسند کریں، جہاں اپنے لیے خیر کو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کو وہی پسند کرنے والے ہوں۔ چاہے کہ اس کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، یہ سوچنا کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی زیادہ دوری ہے. جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچانے والے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی معاف فرما رہے ہیں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے جب وہ سامنے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے وہی ان کے لیے یعنی معاف کرنے کے وعدے فرما چکے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو چاہیے کہ دل میں کینہ رکھنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنا سکھایا. تو تیسرا شخص وہ ہے جو دل میں لوگوں کے لیے کینہ رکھنے والا ہو. اور چوتھا شخص جو والدین کا نافرمان ہو. والدین کا نافرمان، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص رات میں مغفرت نہیں فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے میرے والدین نے میرے بچپن میں پرورش کی ہے، یا اللہ ان کے اوپر ان کے بڑھاپے کی حالت میں ان کے اوپر رحم فرما، یا اللہ ان کو آسانی والی سہولت والی زندگی عطا فرما. ان کی دعائیں کی جا رہی ہیں. تو جب تک والدین ہیں ان کی قدر کی جائے. جب والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے، بعد میں آدمی کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ افسوس کہ میں ان کی قدر نہیں کر سکا. بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں زندگی میں جن کے والدین نہیں، تو ان سے کوئی پوچھے تو آپ کو بتائیں گے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے والدین. تو والدین کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دنیا یعنی آخرت میں سزا دیں گے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں. لیکن یعنی والدین کے نافرمان کو کبھی دنیا میں سکون حاصل نہیں ہوتا، پریشانی کی حالت میں پھر رہا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی جہاں والدین کے حقوق شمار فرمائے ہیں، تو وہیں حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق بیان کیا. فرمایا کہ والدہ کا حق ہے. یعنی حدیث پاک میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا فرمایا. ماں کا حق ہے، ماں کا حق، ماں 3 دفعہ فرمایا، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے. اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا والد کا حق ہے، یعنی والدین کے حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار فرما رہے ہیں. تو کتنے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی، یعنی صرف زبان سے ہی تکلیف پہنچائی ہے انہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کو نمونہ بنایا ہے کہ یہ عبرت کا سامان ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قبرستان میں ایک عطبی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تابعی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر سے باہر نکلا، قبر پھٹی عصر کے وقت میں، قبر سے باہر نکلا اور 3 دفعہ اس نے گدھے کی آواز نکالی اور پھر دوبارہ قبر میں داخل ہوا، قبر بند ہو گئی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص باہر نکلتا ہے، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکال کے قبر میں چلا جاتا ہے. تو میں نے اس قبرستان والے گورکن سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر روز ہی ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے وقت میں یہ آدمی قبر سے باہر نکلتا ہے اور 3 دفعہ گدھے کی آواز نکال کر دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے. یہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دکھا رہے ہیں؟ عبرت کا سامان. تو کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ والدہ یہ شراب پیا کرتا تھا اور اس کی والدہ اس کو منع کرتی تھی، بیٹا شراب نہ پیا کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو اپنی والدہ کو کہتا تھا تو گدھے کی طرح آواز نہ نکالا کر، تو مجھے شراب سے منع کرتی ہے. کہا جب سے یہ مرا ہے اس کے ساتھ مسلسل ایسے ہو رہا ہے کہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی آواز نکال کے قبر میں چلا جاتا ہے. تو والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. اس لیے ہم اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے ہوں. اور 5واں شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص رات میں مغفرت سے محروم ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو. جو شراب پینے والا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے. اور 6واں شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، یہ شخص بھی
اس رات کی مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، اس میں آتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو یہ تکبر کی علامات میں سے ہے، تکبر کی علامات میں سے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، میں نے شلوار کو ٹخنوں سے ویسے نیچے رکھا ہوا ہے، تو اس کی ظاہری علامات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے قول کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ظاہری علامات کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کس آدمی سے آدمی تصور پوچھتا پھرے گا کہ یہ آدمی تکبر کر رہا ہے یا تکبر نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ جو اس کی ظاہری علامات ہیں وہ یہی ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ تو اس لیے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھا جائے، بلکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ عورتوں کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور مردوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ چھ اشخاص آپ کو گنوائے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو چغل خور ہو وہ بھی اللہ کی رحمت سے، یعنی اس رات کی مغفرت، خاص مغفرت سے وہ بھی محروم ہوتا ہے۔ کہ چغل خور کیا ہے کہ ایک کی بات سنی دوسرے کو پہنچائی، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچائی۔ اب اس طرح کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ آپس کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مشورہ ہی یہی ہوتا ہے، چغل خوری کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے کپڑوں کے بارے میں۔ وضو استنجا کیا، جلدی میں باہر نکلے اور پیشاب خشک نہیں کیا ہے اور کپڑے کا حفاظت نہیں کی ہے، اس پر بھی قبر میں عذاب ہو رہا اور چغل خوری کی وجہ سے۔ یقین جانیے جو آپ کے سامنے آ کر کسی کی برائی کرتا ہے کہ فلاں شخص یہ ایسے کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، یقین جانیے وہ آپ کی برائی بھی اوروں کے سامنے ضرور بیان کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے وہ بڑے جامع ہیں، بڑے جامع ہیں۔ آدمی کو ذرا سوچے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے منع فرما رہے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت سے منع فرما رہے ہیں۔ چغل خوری میں غیبت بھی خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ کسی کی چغلی لگا رہا ہے تو وہ غیبت بھی کر رہا ہے، خود بھی مبتلا ہے گناہ میں اور کو مبتلا کر رہا ہے، تو منع کیا جا رہا ہے غیبت سے، تو اس سے چغل خوری سے خود بخود بندہ رک جائے گا۔ آدمی کسی کی برائی نہ سنے، بس کوئی برائی کرنے کے لیے آئے تو اسے صاف کہتے کہ بھائی میں تو اپنے آپ سے فارغ نہیں ہو رہا، میرے تو اپنے اندر اتنے عیب ہیں، مجھے اوروں کے عیبوں کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کا مفہوم کہ میرے سامنے میرے کسی کی برائی بیان نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ صاف دل کے ساتھ تمہارے سامنے آؤں، صاف دل کے ساتھ۔ تو اس کا دل کیسے صاف رہے گا جو اوروں کے عیبوں، اوروں کی برائیاں سنتا رہتا ہو، اوروں کی برائیاں کرتا رہتا ہو، اس کا دل کیسے صاف ہوگا؟ اسی کے دل میں اوروں کے بارے میں کینہ بھی پیدا ہوگا، اوروں کے بارے میں نفرت بھی پیدا ہوگی۔ یہی شخص ہوگا جو اپنے خاندان کو توڑنے کا ذریعہ بھی بنے گا، لوگوں کو توڑنے کا ذریعہ بھی بنے گا، یہ ساری برائیوں کا منبع بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے ان ساری برائیوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔